मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम भट्ट है। मैं चविंडा तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट का रहने वाला हूँ। चविंडा कस्बा जो है इस लिहाज से मशहूर है कि 1965 की इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई, जिसमें इंडिया ने 600 टैंक से हमला किया, वो चविंडा के मुकाम पर हुआ था। मैंने मैट्रिक 1963 में इस्लामिया तबलीगुल इस्लाम स्कूल चविंडा से किया। 1965 में मैंने FA किया इस्लामिया कॉलेज सियालकोट से, और BA किया मैंने 1967 में तालीम इस्लाम कॉलेज रबवा से, और 1969 में आफ्टर 2 इयर्स मैंने MA किया पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस लाहौर से, और उसके 2 साल बाद 1971 में मैंने लॉ किया। 72 से लेकर आज तक मैं वकालत कर रहा हूँ। तकरीबन 46 या 47 इयर्स हो गए हैं, और अब इस वक्त मैं पसरूर बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा ताल्लुक पैदाइशी तौर पर कादियानी खानदान से है। मेरा बाप दादा, बल्कि शायद उससे पहले भी, ये तमाम जो लोग मिर्ज़ा गुलाम अहमद की जिन्होंने इब्तदा में ये हुए कादियानियत इख्तियार की, तो ये मेरा उस खानदान से ताल्लुक है। और चविंडा में एक बड़ी फैमिली समझी जाती है, सियासी लिहाज से, अफरादी कुव्वत के लिहाज से, माशी लिहाज से भी। इस्लाम कबूल करने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। मेरे दामाद जो इरफान महमूद बर्क साहब हैं लाहौर वाले, इनके साथ हमारा ताल्लुक या रिश्ता 12 साल से है। यानी आप कह सकते हैं कि 12 साल कबल मेरी बेटी, उसने इस्लाम कबूल किया। इनका ताल्लुक रिश्ता मियाँ बीवी का कायम हुआ। तो 12 साल से इरफान महमूद बर्क साहब जो हैं, ये मुसलसल मुझे और मेरी फैमिली को ख़त्म नबूवत के मामले पर और तबलीग इस्लाम के मामले पर खिताब करते, दावत देते, तालीम देते, लेक्चर करते। जब ये हमारे घर आते चविंडा, तो जाने से पहले ये फ़र्ज़ अपना समझते कि हमें एक जगह बैठाते और फिर हमें वो ख़त्म नबूवत के हवाले से ये नसीहत करते या वाज करते, जो कादियानियों की किताबें हैं उनसे भी और दीगर किताबों से भी। तो फिर ये जाते। इसके बाद जब फर्ज करें हम इनके घर गए हैं लाहौर, तो वहाँ से जब आए हैं, तो जब उस वक़्त तक हमें ये नहीं आने देते थे जब तक हमें बिठाकर ख़त्म नबूवत पर ये वाज तलकीन नहीं कर लिया करते थे। अब्दुल क़य्यूम भट्ट साहब मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे ससुर हैं। इनसे भी तकरीबन 12 साल पहले से मेरा ताल्लुक है। इनकी जो बेटी हैं, जो मेरी मिसेज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल किया। तो हम अब्दुल क़य्यूम भट्ट साहब के लिए बड़े फ़िक्रमंद थे। उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम की दावत देते, उन्हें बार बार उनके घर जाके उन्हें समझाते, ब्रीफ करते, मिर्ज़इयत के अकायद, इनके कुफरियात, मिर्ज़ा कादियानी की सारी ज़िंदगी, उसकी असल हकीकत, कादियानियत का अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा होना, ये सारे हकायक हम खोल खोल के उनको बयान करते। अल्लाह ने करम किया अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हमारी दावत पे लब्बाइक कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी फैमिली समेत मिर्ज़इयत पर लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। ज़ाहिर है इसके अलावा मेरी बेटी है, उसका अपना रोल था। वो भी मुझे टेलीफोनिकली और वैसे भी सामने आमने जब भी होते, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि आप कुफर में रह रहे हैं तो आपका क्या बनेगा, ना इस जहान में भला है ना अगले जहान में भला है। बल्कि टेलीफोन पर रोती भी थी। जब मैंने इस्लाम की बरकतों और रहमतों को महसूस किया इस्लाम कबूल करने के बाद, तो सबसे पहले मेरी जो दिल को मेरे बेचैन कर देने वाली और मेरे दिल को जो है बहुत ज्यादा दिल गिरफ्तार होने वाले मेरे लिए जो मामला था, वो मेरे वालिदैन का था, जो कभी तक कुफर की हालत पर कायम थे।
تو ان کے لیے ظاہر ہے میں دن رات بہت زیادہ میرے دل میں اضطراب تھا، بہت زیادہ میں ذہنی طور پر بھی ایک بہت سمجھ لیں کہ پریشانی اور اضطراب کی میری یہ کیفیت رہتی تھی کہ میں ان کے لیے بھی کچھ کر سکوں، اللہ کرے کہ وہ بھی ہدایت کے راستے پر آ جائے. اور ان کے لیے دن رات میں ظاہر دعائیں کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے واسطے دیا کرتی تھی رب کو. میں اپنے پیرنٹس کو فون جب بھی کرتی تھی ان سے یہی التجا درخواست میری اکثر اوقات ہی ہوا کرتی تھی کہ آپ اس جو ہے ایک گمراہی کا جو رستہ اختیار کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی اندھی عقیدت کا شکار ہیں. کتنے قادیانی ہیں جو اسی چنگل میں ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ کفر کے ساتھ ہی دنیا آخرت کی طرف جو سدھار جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں اس حوالے سے کہ رب تعالیٰ نے جو ہے میرے نہ صرف مجھے جو ہے وہ ہدایت کی طرف میرا بلاوا کیا، بلکہ میرے پیرنٹس کے لیے، میرے والدین کے لیے بہت سارا ہم کا معاملہ کیا. لیکن سب سے اہم بات جو ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اللہ کی توفیق اور فضل ہے. اگر اللہ کی توفیق اور فضل و کرم شامل نہ ہوتا تو پھر کوئی میں ادھر سے، کیونکہ دیکھیے یہ مجھ میں اللہ نے ہمت پیدا کی. میں نے اب 5 بہنوں، 1 بھائی، ان کی اولادوں کو چھوڑا. میں نے اپنے چچے تائے بہت سے ہیں ارد گرد، ان کے رشتہ داروں کو چھوڑا، پھپھیاں، خالہ، ماموں، دوجے تیسرے سب کو چھوڑا. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بہت زیادہ مطمئن اور پرسکون اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 70 سال گزرنے کے بعد یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی. ورنہ بے شمار لوگ جو ہیں میرے اہل خانہ، میرے دیگر، میرے آباء و اجداد، وہ مر کھپ گئے حالت کفر. میں جب بھی عبدالقیوم بٹ صاحب سے ملتا، ہم ود فیملی ان کے گھر میں جاتے یا ان کو اپنے ہاں بلاتے، تو میں مرزا قادیانی کی اس کی اپنی کتابوں سے اس کی ساری حقیقت، اس کے غلیظ عقائد کہ اس نے اللہ رب العزت کی شان میں جو گستاخیاں کی، انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں دیں، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، قرآن و سنت کے خلاف جو اس نے معاذ اللہ باتیں کی، تو ہم یہ ساری حقیقتیں ان کی کتابوں سے ہی انہیں کھول کھول کے جب بتاتے تو اللہ نے ان پہ کرم کیا، ان کے دل کی گرہیں کھلی، انہوں نے سمجھا، واقعی دیکھا کہ یہ تو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے جس کو مسلمانوں کو کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری کو نکالنے کے لیے، جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور معاذ اللہ انہیں مرتد کرنے کے لیے اس فتنے کو انہوں نے کھڑا کیا. الحمدللہ انہوں نے اس ساری بات کو سمجھا، انہوں نے خود سے دیکھا، خود بہت سینئر لائر ہیں، تو اللہ نے ان پہ کرم کیا کہ انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا. مثلا اس جماعت کے ڈیمانڈ 2 ہیں اپنے ماننے والوں سے. 2 ڈیمانڈ ہیں. ایک، زیادہ سے زیادہ چندہ دو. اوپر جو حیاب سے ان کے نزدیک سب سے جو عزیز ہے، قریب ہے، اچھا ہے اسلام میں تو ہے نا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، ان کے نزدیک کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ چندہ دیتا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، جو اوپر سے آرڈر آئے اس کی سب سے زیادہ عطایت کرے. میں تو یہی کہتا ہوں قادیانیوں کو بھی کہ غور کریں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، لکیر کے فقیر نہ بنیں. سونر اور لیٹر، جلد یا بدیر، آپ کو یا آپ اگر نہیں تو آپ کی نسلوں کو قادیانیت کو چھوڑنا پڑے گا، ادھر آنا پڑے گا، دائرہ اسلام کی طرف آنا پڑے گا. آپ کیوں ایک فیملی کے یرغ مال بنے ہوئے ہیں؟ پاکستان میں دیکھ لیں، قادیانیت جو ہے سسک رہی ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کوئی شخص قادیانی ہوا؟ تو یہ اس قسم کی کئی چیزیں آتی ہیں. تو غور و خوض کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ایمان جو ہے اگر فرض کریں آپ کسی کی کل ڈیتھ ہونی ہے، آج وہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو یہ بھی اس کا بھلا ہو جائے. 19/11/2017 کو میں نے اور میرے فیملی میں کچھ فیملی ممبران نے اس بات کا اقرار کیا اور اعلان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں. اور جو بھی اس کے برعکس قادیانیت ہو یا کوئی اور، جو کسی بھی شکل میں اس کی کوئی اور تشریح کرتا ہے، بروزی نبی یا ذلی نبی، وہ تمام عقائد اور دعوے غلط، جھوٹے اور بے بنیاد. تو یہی ایک چیز ہے، ختم نبوت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر
ایمان مکمل نہیں ہے۔ جو شبان ختم نبوت نے ماشاءاللہ یہ جو سیریز شروع کی ہے، 9 مسلمین جو سابق قادیانی ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے انٹرویوز پہ مشتمل، تو الحمدللہ یہ بڑی ایک اچھی کاوش ہے۔ اس کے ذریعے سے باقی دیگر قادیانیوں کو بھی اسلام کی ایک الحمدللہ موٹیویشن ملتی ہے۔ یہ بہت ہی ماشاءاللہ زبردست کام ہے۔ اللہ رب العزت شبان ختم نبوت کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔